نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح ہوں گے جس طرح بارش اترتی ہے آسمان سے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک چینل ہے جس کا نام ہے جیو، تو جیو ٹی وی پر 10 محرم الحرام کو ایک ڈاکیومنٹری جو ہے وہ چلائی گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا کر دکھائی گئی۔ اس پر اپنے اپنے انداز میں اہل علم نے لکھا بھی ہے، بولے بھی ہیں، تھوڑا سا میں نے بھی لکھا تھا کہ جیو نیوز کے اس عمل پر ہمیں بحیثیت مسلمان بہت دکھ ہوا ہے اور تمام مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے یا آپ کی شبیہ بنانا، کسی چیز کو آپ کی طرح دکھانا، یہ تو ممکن ہے نہیں بھائی۔ جن کا ہم سایہ نہیں مانتے کیسے مانیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ حضور کی طرح ہے؟ تو اس لیے یہ صراحتاً بے ادبی ہے، گستاخی ہے، جس پر جیو ٹیلی ویژن کو، اس کے مالک کو، دیگر جتنے ذمہ داران ہیں، کنٹینٹ رائٹر ہے یا دیگر، ان سب کو علانیہ توبہ بھی کرنی چاہیے، عوام سے بھی اور اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا، اسی جیو پر ایک ڈرامہ لگ رہا ہے کوئی، اس ڈرامے کی ایک ایپیسوڈ میں ایک خاتون دکھائی گئی ہے۔ جیسے ڈرامے کے مختلف سین ہوتے ہیں تو اس میں وہ لڑکی غصے سے چیزیں پھینک رہی ہے اور وہ اچانک ایک الماری سی پڑی ہے، اس میں سے بھی ایک کتاب وہ پھینکتی ہے۔ جب اس کو زوم کیا گیا تو اس کتاب کے اوپر مسجد نبوی شریف کا فوٹو ہے جس میں روضہ رسول بھی واضح ہے اور مسجد شریف کے مینار بھی واضح ہیں، اور اس نے اس کتاب کو نیچے پھینکا ہے۔ اب یہ بظاہر عام جتنے بھی سادہ لوگ مسلمان ہیں انہیں یہ لگتا ہوگا کہ یہ تو ڈرامے میں ہوا تھا یا اچانک ہوا تھا، اس لیے اس پر کون سی ایسی بات ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو وہ ڈرامہ تھا یہ اچانک تو تیار نہیں ہوتا، پہلے وہ رینڈملی اس کی تیاری کرتے ہیں، پھر جو کام اس میں کرنا ہوتا ہے اس کو وہ لکھتے ہیں، سکرپٹنگ ہوتی ہے پہلے، پھر اس کو باقاعدہ بنا کر پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں جی یہ لائنیں ہیں 6، یہ آپ نے بولنی ہے، تو یہ ذرا آپ بول کر دکھائیں ہمیں کہ کیسے لگیں گے آپ۔ بعض اوقات 15 20 مرتبہ یہ کام کرتے ہیں اور پھر جا کے فائنل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو کتاب پھینکی ہوگی وہ اس نے صرف اس کلپ میں تو نہیں پھینکی جہاں ہم نے دیکھا ہے، وہ تو پہلے بھی کئی بار پھینکی ہوگی اور یہ شعوری طور پر پھینکی ہوگی، اور پھر پھینکنے کے لیے آپ کو کتاب ہی کیوں ملی؟ اور کتاب بھی وہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے، آپ کا روضہ انور ہے یا مسجد نبوی شریف ہے۔ تو اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو ان تمام چیزوں سے باخبر رکھیں۔ ہم پرامن مسلمان ہیں، پرامن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بے حس بن جائیں اور کچھ محسوس بھی نہ کریں۔ ہم لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہیں، ہم فساد کے قائل نہیں ہیں، توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، لیکن ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اپنے پہلو میں جو دل رکھتے ہیں اور اپنے جو سر میں دماغ ہے اس کا استعمال جانتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے عقل دی ہے کہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے غور و فکر کرنا، تھیریز دیکھنا، پڑھنا، پھر آگے ان کو پریکٹیکل میں اتارنا اور زندگی میں آگے بڑھنا، اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا، یہ صرف اسلام کا نہیں، یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی ان تمام چیزوں کے لیے پریپیئر کیجئے، انہیں آگاہ کیجئے، ان فتنوں سے ہمہ وقت باخبر رہیے۔ کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، لیکن خواہ مخواہ کسی کے حامی نہ بنیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں رکھے۔